اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی داعیم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، جو در حقیقت 25 رجب کو اپلوڈ ہونا تھی، لیکن 25 رجب والے دن اس درس کی ریکارڈنگ سے کچھ لمحات پہلے ہمیں ایک کلپ شیئر کیا گیا، جس میں جناب موصوف انجینئر مرزا المعروف علمی کتابی سرکار جو ہیں، خود ساختہ مجدد اور خود ساختہ امام جی، اور بظاہر علمی کتابی چوغا اور چولہا پہنے ہوئے امت میں ایک نئے انتشار اور ایک نئے فرقے کو ایجاد کرنے والی شخصیت، جنہوں نے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے نامناسب اور طنزیہ گفتگو کی اور بار بار کی، اور اپنی دل میں چھپی جو حسد اور کینہ ہے، بغض ہے امام زمان کے لیے جی، اس کا اظہار ایک دفعہ پھر فرمایا۔ تو اس کے رد میں بر وقت جواب دینا یا ان کے اسٹوڈنٹس کو متوجہ کرنا بہت ضروری تھا، چونکہ ہمارے اس چینل پہ ایک سننے والوں کی ایسی بھی تعداد ہے جو جناب علمی کتابی پھکی والی سرکار کے فالورز ہیں، اور ان کے بابت وہ ہم پہ ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں، میمز بھی بناتے رہتے ہیں، اور ہمارے چینل پہ کومنٹس کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں۔ تو ان کو متوجہ کرنا اور تمام اہل علم کو متوجہ کرنا نہایت ضروری تھا کہ جناب یہ کس قسم کا فرقہ واریت کے خلاف ایک نیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا بقول ان کے، کہ جی فرقہ واریت کے خلاف ہیں اور مسلم ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی ان کی منافقت اور دو نمبری ہے کہ ایک طرف یہ مکتبہ جعفریہ کے بچے بچیوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی اب ہماری سو کالڈ جو دعوت حق ہے جی اس کے ساتھ ملیں اور سب کا انکار کریں، صرف مرزا کا اقرار کریں۔ در حقیقت میرے محترم ناظرین و سامعین، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، بس مختصراً اپنا ابتدائیہ بیان کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ تمام شخصیات سے توجہ ہٹا کے اور تمام شخصیت پرستی میں ڈوبے لوگوں کو وہاں سے نکال کے اپنی شخصیت کا معترف کروانے کے چکروں میں ہے، جس کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بیسیوں ایسے مسالے ہیں کہ جناب یہ سب طرف سے آپ کی توجہ ہٹا کے نوجوانوں کی صرف اپنی یعنی روایت وہ ایکسیپٹ کرنی ہے جو مرزا ایکسیپٹ کرے جی، اعمال اور عبادات اور فقہی مسائل وہ ہیں جو مرزا بتائے جی، مرزا کے خلاف اگر کوئی علمی اختلاف کرے مرزا سے تو میمز بنانا شروع کر دیں جی، اور ذاتیات پہ حملے شروع کر دیں۔ تو یہ خود کو ایک بت کی حیثیت دیتے جا رہے ہیں سرکار، اور چاہے یہ دانستہ دے رہے ہیں یا غیر دانستہ، لیکن اتنے یہ بچے نہیں ہیں بقول ان کے کہ ان کی چلاکیاں اور عقل بنی امیہ کی جہاں حد ختم ہوتی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس طرف سے جناب لا علم ہو؟ ان کو سب علم ہے، اور ان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہی ان کو جناب مجدد اور امام زمان یعنی زمانے کا امام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کے مقابل یا ان سے علمی اختلاف رکھنے والی ہر چیز کا ان کے اسٹوڈنٹس رد کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی کل والی ویڈیو میں اسی طرح متوجہ کیا سب کو، اہل علم و عقل کو اور ان کے اسٹوڈنٹس کو، کہ جناب اس کی زبان درازیاں روکی جائیں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے۔ اور رہ گئی کہ اس کو بہت زیادہ جلون ہو رہی ہے، بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ ٹیسیں اٹھ رہی ہیں کہ واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، اس نے بیچارے نے بڑے فقہی مسائل پوچھنے ہیں امام زمان سے، بڑے جناب علمی ایسے سوال آتے ہیں جس کا اس کو جواب صرف انہی سے چاہیے، اور واٹس ایپ نمبر مانگ رہا ہے۔ تو جناب یہ ہمیں ہماری دعوت کو، ہمارے مباحثے کی دعوت کو قبول کرے۔ ہم آن لائن اس کے ساتھ کسی بھی جگہ بیٹھنے کو تیار ہیں، دو بدو بیٹھنے کو تیار ہیں، آن لائن ویڈیو کال کے تھرو بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم اسے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے واٹس ایپ اور ای میل کے حوالے سے جو اس کا مطالبہ انشاءاللہ اس کی بابت جواب دیں گے، اور اس سے انشاءاللہ پھر ہم پھکی کے طور پہ جی، وہ اینٹی وینم جو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، پھر اس سے ہم کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے فرشتے جو اعمال نامہ ہمارا لکھتے ہیں جناب، ان کا واٹس ایپ نمبر بھی اس سے مانگیں گے، تاکہ ہمیں کم از کم رات سونے سے پہلے واٹس ایپ کر دیا جائے، ہمارا اعمال نامہ پتہ چل جائے کہ ہم نے آج کیا کھویا کیا پایا۔ اس سے جنات کے بھی واٹس ایپ نمبر مانگیں گے جو قرآن اور اسلام کے مطابق اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں، ان کے واٹس ایپ نمبر مانگیں گے، کسی ہلکے پھلکے جن کا ہی دے دے جی۔ اس سے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو غیبت امام زمان سے بھی کتنے 100 سال پہلے سے غائب ہیں اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور موجود ہیں جی، ان کا واٹس ایپ نمبر اس سے مانگا جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے سوالات، یہ غیبت والے مسئلے سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ ایسے سوالات اس سے کیے جائیں گے، اس کے منہج کے حوالے سے کیے جائیں گے، اس کے افکار و نظریات کے حوالے سے کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے آج بھی زبان پر قائم ہیں
کہ ہم اس بابت اپنے مکتب جعفریہ کی کسی کتب سے استفادہ نہیں کریں گے، ہم صحاح کے ہی اندر دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سوالات اس کی خدمت میں، جناب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سید و سردار، اقلیم امامت کے 7ویں تاجدار، آسمان امامت کا 7واں روشن ستارہ، ان کی سیرت کے حوالے سے ایک دعوت فکر لیے مختصراً ہم نے ویڈیو آج کی ترتیب دی ہے، تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو، شہادت ہو معصومین کی، اس میں صرف جو ایک رسمی چیز رہ گئی ہے کہ مجلس عزا ہے تو ان کے مصائب کے عنوان سے، اور اگر ولادت ہے تو جشن کے عنوان سے، غمی اور خوشی۔ گو کہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو شخصیات گزری ہیں جن کی تاریخ انسانی میں نظیر دینا مشکل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں، آپ کی نالین مبارک پر میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد قربان ہو، جناب آپ کے بعد، رسول اللہ کے بعد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کی شخصیات کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی عظیم علمی شخصیات کے ہوتے ہوئے اور اتنے عظیم اماموں کے ہوتے ہوئے آج جو چیز ہمیں ان کے، کوئی بھی امام ہو، امام اول ہوں یا امام آخر ہوں، یا بھی کچھ دنوں بعد انشاءاللہ 15 شعبان آ جائے گی، شب برات، امام زمان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ محافل وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو پیغام امام ہے، معرفت امام ہے، اس کے عنوان سے بہت محدود پلیٹ فارم سے آپ تک کوئی چیز پہنچے گی۔ ادروائز یہی ہوگا کہ کہیں شام کلندر ہو رہی ہے، کہیں شام جشن کے نام سے کوئی شام ہو رہی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت گزری کل، تو آپ نے دیکھا کہ اس شہادت کے عنوان سے بھی بہت زیادہ مصائب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی چیزیں، گو کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کا اظہار کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ بذات خود ایک بڑا مستحب عمل ہے، عبادت بھرا عمل ہے، لیکن ان میں جو پوشیدہ راز ہیں، جو معرفت ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کے روشن پہلو، اور ان تعلیمات کے روشن پہلوؤں کی روشنی میں دعوت فکر و عمل مومنین کے لیے پیغام امام کیا تھا، پیام امام کیا تھا، مقصد امام کیا تھا، ہر دور کے امام کو کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا نئے نئے مسائل سے سامنا اور واسطہ کرنا پڑا، اور ان کے تدراک کے لیے، ان کے حل کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئمہ کی کیا پالیسیاں رہیں، کیا پیغامات ہیں ان کی سیرت میں، ہمیں زندگی اور ڈھنگ گزارنے کے جو بہترین مواد فراہم کیے گئے ہیں وہ آج کہیں چھپ سے گئے ہیں۔ اور خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سیدی و مرشدی، آپ سرکار کی تو اس طرح کی مظلومیت بھری داستان ہے شیعوں کے حوالے سے، نام نہاد پیروکاروں کے حوالے سے، کہ جتنے مصائب ان پہ اس وقت کے خلیفہ نے ڈھائے، خلیفہ ہارون رشید ہو یا باقی خلفاء ہوں جو آل محمد علیہ السلام، بنی عباس کے جتنے بھی خلفاء ہیں، لیکن وہ سارے مصائب اور ساری مشکلات اور ان ساروں کا درد اور دکھ اپنی جگہ، لیکن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے بھائیوں بہنوں، تلخ بات ہے، چبھتی بات ہے، لیکن حق بات ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ مصائب اور مصیبتوں اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے شیعوں کی بد عملی اور بے عملی اور بدعقیدگی کی وجہ سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی لے لیجئے، 14 سے 16 سال کی تاریخ میں روایات ملتی ہیں، بلکہ بعض جگہ 18 سال کی بھی ملتی ہیں، کہ آپ کو قید کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، اور ان 14 چلے آپ کم سے کم میں 14 سال تو ملتی ہے شیعہ سنی کتب کی تاریخ کی روایات کی روشنی میں، تو 14 سالوں میں آپ دیکھیں کہ کتنی کی کوششیں ہوئیں، کتنی کی احتجاجی تحریک شروع ہوئیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آزادی کے لیے، یا اس اقدام پہ مذمت احتجاج کے لیے کہ بے گناہ بے قصور آپ نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا۔ کتنے شیعہ متحرک ہوئے، کتنے کے ماننے والے پیروکار، ان کے نام کے منتے ماننے والے، ان کو باب الحوائج کے لقب سے یاد کرنے والے، ان کے توسل اور وسیلے سے اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگنے والے کتنے کے اکٹھے ہوئے اس دور میں۔ یہی کچھ تھا، یہی کچھ آ رہا ہے، اور یہی کچھ آج ہمارے پاس ہے۔ وہ یہی کچھ کیا ہے؟ یہی کچھ ہے کہ سامنے منہ پہ تعریفیں کر دیں، گو کہ ہم نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کسر نہیں چھوڑی معاشرے کے سامنے ایک خود پرستی کی طرف یا خوش آمد پرست شخصیات کے طور پہ متعارف کرانے میں کوئی کسر ہماری طرف سے باقی نہیں رہی۔ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی امام ہوں، پہلے فضائل پڑھو، نعرے مروائے، 5 منٹ ذاکر یا عالم جو ہے وہ نعرے مروائے اور اس کا مجلس کی کامیابی کی ٹکٹ بن جائے، پھر اتنے ہی دمدار طریقے سے مصائب پڑھے جائیں کہ اتنا کر لوگ روئیں کہ ان کو دندل پڑ جائے، چمچوں سے ان کی دندل کھولنے پڑے، کوئی سر ٹکرائے، کوئی کچھ کرے۔ اس بیچ میں جو پیغام امامت ہے، جو معرفت امامت ہے، وہ غائب ہے۔ گو کہ ہم نے ایک ایسی شخصیات کے طور پہ ان کو روشناس کروایا عوام میں، معاشرہ میں، کہ جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ یار ہمیں جو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں پہلے وہ بیان کرو، نعرے لگاؤ،
تمہارے اعمال سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا طرز زندگی لائف سٹائل کیسا بھی ہے، اس میں امامت کا ٹچ ہے نہیں ہے جی، اس میں شریعت کی خوشبو ہے نہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا فقط اتنا لینا دینا ہے کہ جناب پہلے ہمارے نام سے فضائل پڑھے جائیں، ان پہ خوب واہ واہ داد سمیٹی جائے، اور پھر خوب رلایا جائے ہماری مظلومیت پہ۔ گو کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادتوں کا جو سفر ہے، شہادتوں کا جو عنوان ہے، وہ صرف اسی لیے تھا کہ آنے والی نسلیں بس دیکھ ہائے ہائے کتنے مظلوم تھے، اوئے ہوئے بس آنسو بہائیں، اور یہاں زیادہ سے زیادہ ان کے نام پہ جناب یہ نظر نیاز کے سلسلے شروع ہو جائیں، دسترخوان بچھنے، بس۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، ان سب کی اپنی جگہ فضیلتوں سے کسی کو انکار نہیں۔ کون بدبخت ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کم از کم ان کے ماننے والا کون ایسا ہے کہ جو ان کے فضائل پڑھنے کا انکاری ہو یا ان کے فضائل سے ان کے جلن محسوس معاذ اللہ کرتا ہو؟ کون بدبخت ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے غموں کو، ان پہ آئی مصیبتوں کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھتا ہو؟ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، فقط یہی سب کچھ نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن یہ ہی نہیں ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دیں کہ آنے والے مورخ انہیں جناب تاریخ کی مظلوم ہستیاں بس لکھیں اور ان پہ افسوس کیا جائے، رحم بھری نظروں سے ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، نہیں۔ ہر امام کے آگے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی تھیں جو ان کی شہادت اور ان کے خون کی وجہ سے وہ معاملہ حل ہوتا تھا۔ اپنے خون سے سینچا ہے اس تاریخ اسلام کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی قربانیاں فقط اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ آنسو بہائے جائیں۔ تو ہماری آپ سے استدعا ہے کہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند روشن پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے صرف آپ سے ملتمس ہے کہ میرے عزیزوں، ہر امام کی ولادت اور شہادت پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، اور سب سے احسن طریقہ ہے اور مستند شدہ طریقہ ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ابھی آپ کو کلمات امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس طرح متوجہ کیا جائے گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کے اوپر کام کیا جائے۔ کسی امام کی سیرت سے استفادہ کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ کہ آپ ایک ڈائری منظم کیجئے، ڈائری کو ترتیب دیجئے، اور ہر امام کی جب کوئی ولادت کا دن آئے یا شہادت کا دن آئے ان کی سیرت کو پڑھیں، اور ان کی سیرت سے جناب بہترین مواد لیں، اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی معاش کے حوالے سے، اپنی خانہ داری کے امور کے حوالے سے ان کو نوٹ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح ہم اکثر یہ دعوت آپ کو دیتے ہیں کہ ہر امام کی ولادت پہ ایک نیکی کو پکا مستقل اختیار کیجئے، کسی بھی سنتی عمل کو، مستحب عمل کو جو امام کی سیرت سے وابستہ ہو، اور ہر شہادت والے دن اسی طرح ایک منکر سے، ایک برائی سے رائے فرار اختیار کیجئے کہ جناب ہم عہد کرتے ہیں آج امام کی شہادت کا دن ہے، آج یہ برائی، یہ مکروہ عمل، یہ برا عمل ہم اپنی زندگی سے اریز کر رہے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ آپ نہ ہماری واہ واہ کے محتاج ہیں، نہ ہماری واہ واہ کے منتظر ہیں، نہ فلک شگاف نعروں کے منتظر ہیں، نہ آپ ہمارے آنسوؤں کے محتاج ہیں، اور نہ ہمارے رونے دھونے کے لیے ہی صرف آپ نے یہ سارا سلسلہ کیا، نہیں۔ آپ اگر منتظر ہیں، امام زمان بھی اگر منتظر ہیں، یا باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اگر دیکھتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے، ہماری سیرتوں سے، ہماری شہادتوں سے بندہ مومن نے درس کیا لیا ہے، عمل کیا لیا ہے، فکر کیا لی ہے، نظریہ کیا لیا ہے۔ اور ان کو مایوسی ہوتی ہے جب ان کو یہ دکھایا جاتا ہے یا یہ وہ دیکھتے ہیں منظر کہ یار یہ تو بس واہ واہ پہ اور ہائے ہائے پہ لگ گئے، یار ہمارا تو اصل مقصد ہی انہوں نے الٹ پلٹ کر کے اپنی نئی ایک شناخت بنا دی۔ مکتبہ جعفریہ کی شناخت توحید، مکتبہ جعفریہ کی شناخت قرآن کا پیغام، مکتبہ جعفریہ کی شناخت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، مکتبہ جعفریہ کی پہچان منکرات کے خلاف جہاد، جی نصیریت اور غالیت کے خلاف جہاد، وہ پہچان کی جگہ آگے ہم نے ایک نئی پہچان کھڑی کر دی کہ نہیں جناب، اصل پہچان ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی مظلومیت پہ خوب رویا جائے، آپ کی مظلومیت کی مجالس کے اندر نظر نیاز لنگر تقسیم کیا جائے، اور پھر اس چیز سے ماورہ ہو چیز کہ جناب یہ لنگر حلال کمائی سے۔ ہم نے ایسے بھی ماشاءاللہ دیکھے ہیں، جی بڑے بڑے شاہ جی ایسے ہم نے دیکھے ہیں، اب ہم نام نہیں لیتے، کہ جن کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، ان کو یہ ہے کہ بھائی نیاز دے دیا، کوئی لقمہ حرام یا اس طرح کی کوئی ہوگی تو وہ آٹومیٹک نیاز کی وجہ سے ہی پاک ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ نظریہ کہاں سے آ گیا، کانسیپٹ کہاں سے آ گیا۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے چند روشن پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ ان کی ولادت، شہادت اور اس طرح کی چیزیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی اور فزیکلی مجالس میں بھی جا کے سنتے رہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں اپنے اس طرح کے دروس میں جن چیزوں کی طرف کم متوجہ آپ کو کیا جاتا ہے، یا بہت کم ذاکر یا عالم جو ہے ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔
سب سے پہلے جو آپ کی سیرت کا ایک سارا نمایاں سب سے نمایاں پہلو ہے وہ ہے خلفاء کے عیش و نشاط کے خلاف آپ کا جہاد۔ اور اس میں لکھتے ہیں جناب خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس اور ان سے وابستہ افراد کی زندگی کی نمایاں خصوصیات عیش و نشاط اور تجمل پرستی تھی۔ وہ لوگ جو ٹیکس اور پیسے عوام سے وصول کرتے تھے، ان کو اسلامی وسیع و عریض ملک کا آباد کاری اور ترقی میں استعمال کرنے اور لوگوں کی رفاہ اور آرام کے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے بادشاہت، بزم سلطنت کی تشکیل، بساط عیش و نشاط بچھانے اور خوش نما محل بنانے میں خرچ کرتے تھے۔ یعنی ایک جو آمدنی کا بڑا حصہ تھا وہ بنی عباس کے دور میں اور بنی امیہ کے دور میں ان کاموں پہ خرچ کیا گیا، کہ بجائے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے، علوم اسلامی کی نشر و اشاعت پہ خرچ کیا جائے، نہیں، وہ اس چیز کو اپنی بادشاہت کے استقامت کا وہ کرتے تھے کہ جتنا مضبوط اور بڑا محل ہوگا، جتنے فوج ہمارے پاس ہوگی، جتنے عالی شان ہمارے پاس جناب دنیا کے اسباب ہوں گے، اتنا ہی ہمارا سلسلہ خلافت اور بادشاہ جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ہارون رشید کی زندگی میں دوسرے خلفاء کی بنسبت یہ خصوصیت زیادہ نظر آتی تھی، یہ خواہش زیادہ نظر آتی تھی۔ ہارون نے بغداد میں بڑا خوشنما محل بنوایا، اپنی عظمت اور ظاہری شان و شوکت کو واضح کرنے کے لیے جناب امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو وہاں لے گیا۔ طاقت کے نشے میں مست تکبر امیز لہجہ میں اس نے پوچھا، یہ قصر کیسا ہے، یہ محل کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاسقوں کا گھر ہے۔ اب دیکھیں ان کی سیرت سے یہ چیز بھی لیجئے کہ حق بات کہیے، چاہے سامنے بادشاہ وقت کیوں نہ کھڑا ہو، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیے۔ یہ سیرت آج ہم لگے ہوئے خوش آمدیوں میں، ہم جناب لیپا پوچیاں کرنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ واضح ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ خدا یہ چیز غلط کر رہا ہے، لیکن اس کا مال و متاع دیکھ کے، اس کی جناب کیا کہنا چاہیے بادشاہانہ طرز زندگی دیکھ کے ہماری زبانوں کو تالے لگ، اور ماڑا کو بیچارہ غلطی کر دے تو ہم نے سارا امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی پہ جھاڑنا ہوتا ہے، ساری واعظ و نصیحت اسی پہ کرنی ہوتی۔ یہ کہاں سے آ گیا نظریہ تو یہ ہے کہ اس نے محل میں بلایا اور امام سے دو بدو گفتگو کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، ہاں جی بتائیں جناب یہ محل کیسا ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ فاسقوں کا گھر ہے۔ پھر امام کہتے ہیں وہی لوگ جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے، یہ امام اب اس کو جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، ہم جلد اپنی آیات پر ایمان سے ان کو منحرف کر دیں گے، اس طرح کہ جب وہ کسی آیت یا نشانی کو دیکھیں گے تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اپنے راستے کے عنوان سے اس کا انتخاب نہیں کریں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اس سے غافل ہو گئے۔ یہ اب امام نے جب اس کے سامنے آیات قرآنی کا خلاصہ پیش کیا، اچھا اس کے بعد جناب اس کے رنگ اڑ گئے۔ ہارون جو اس جواب سے سخت ناراض ہو گیا، غضبناک ہو کر پوچھا کہ پھر یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ایک زمانے کے بعد، یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ گھر ایک زمانہ کے بعد ہمارے شیعوں کا ہوگا، ہمارے پیروکاروں کو ہوگا، ہم سے محبت اور انسیت رکھنے والوں کا ہوگا، لیکن اس وقت فتنہ کی جڑ اور دوسروں کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی اس وقت جب امام وہاں کھڑے تھے تو امام نے کہا فتنہ کی جڑ ہے اور دوسروں کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب پھر شہادت کے عنوان سے اسی طرح کی باتوں سے، حق گوئی سے، ہر امام کو جو ہے حق گوئی کے وجہ سے مصیبتوں کا سامنا رہا، ان کو امام علیہ السلام کو اس نے زندان بھیج دیا اور مدینے سے باہر لے جانے کے لیے ہارون نے مجبور کیا، مطلب اس طرح کی پھر ساری ایک وہ چلتی رہی تصویر، اور بالآخر زہر دغا سے، جو کہ ان کو بعض روایات کے مطابق 23 رجب کو دیا گیا اور 25 کو اس کی وجہ سے سرکار کی شہادت ہوئی، اور بعض کا ہے کہ 25 کو ہی دیا گیا اور 25 کو ہی اتنا تیز اثر وہ زہر تھا کہ وہ اپنا کام کر گیا۔ اور آپ کو جناب اب یہ ایک روایت اس میں آئی ہے کہ سندی بن شاہک کے قید خانے میں باحکم ہارون آپ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے 3 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی، اور بعض روایات کے مطابق زہر دینے کے کچھ ساعتوں کہہ لیں یا آج کل کی زبان میں گھنٹوں کہہ لیں، اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد ہارون کے آدمیوں نے بہت اصرار کیا کہ لوگ اس بات کو قبول کر لیں اور گواہی دیں کہ جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا اور وہ طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تاکہ اس بہانہ سے اپنے دامن کو ایسے سنگین جرم کے داغ سے بچا لیں اور لوگوں کی ممکنہ شورش میں بھی کو آنے سے پہلے ہی روک دیں۔ تو یہ بھی انتظامات کیے گئے۔ بہرحال یہ کہاں حقیقتیں چھپائے چھپتی ہیں، آئمہ کی قربانیاں رب العزت رب تعالیٰ ایسے تھوڑی ضائع جانے دیتا ہے، لوگوں پہ آشکار ہوئی حقیقت۔ اب چلتے ہیں جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عملی اور اخلاقی سیرت کے نمونے اور ان کی روشنی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا دعوت فکر ہے، اس کو سمیٹتے ہیں۔ عبادت نمبر 1 جو ہے، سب سے پہلے عبادت۔
خدا کی خصوصی معرفت آپ کو مزید عبادت اور پروردگار سے عاشقانہ ریاض و نیاز کی طرف کھینچتی تھی۔ اسی وجہ سے اجتماعی کاموں سے فراغت کے بعد آپ بہترین وقت عبادت میں گزارنا پسند کرتے تھے۔ جب ہارون کے حکم سے آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، مدتوں سے میں یہ چاہتا تھا کہ تو اپنی عبادت کے لیے مجھے فرصت دے دے، اب میری خواہش پوری ہو گئی ہے، لہٰذا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے پیغام سیرت۔ مصیبتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلیں دنیا کی جھنجھٹوں سے اور تھوڑی سی فراغت حاصل ہوئی کہ پروردگار سکون قلب کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بے شک آئمہ جہاں بھی عبادت کریں خشوع، لیکن وہ ان کی رغبت کا عالم آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہمیں ایک مجھے ایک وہ موقع میسر آ گیا کہ میں اپنے سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ جب آپ قید خانہ میں تھے، اس وقت جب کبھی ہارون کوٹھے سے زندان کی طرف دیکھتا تھا تو یہ تھا کہ دیکھتا تھا یہی لباس کی طرح کی کوئی چیز، کوئی گٹھری زندان کے گوشہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک بار اس نے پوچھ لیا اپنے خادم سے کہ یہ کس کا لباس ہے؟ جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے ایک نکر میں کونے میں ایک لباس کی گٹھری نظر آتی ہے۔ تو ربعی نے، اس کے خادم نے کہا کہ لباس نہیں ہے جناب، یہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں سرکار، جو زیادہ تر حالت سجدہ میں رہتے ہیں اور یوں ہی رہتے ہیں، اور بعض دفعہ دن چڑھے سجدہ شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، اور جناب ظہر کے وقت، زوال کے وقت تک وہ سجدہ سرکار کا جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون نے کہا سچ ہے، وہ بنی ہاشم کے بڑے عبادت گزار افراد میں سے ہیں۔ ربعی نے پوچھا پھر تم اتنی سختی ان پر کیوں کرتے ہو بندہ خدا؟ تو ہارون نے کہا کہ افسوس کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یعنی وہ اس خوش فہمیوں میں تھے ظاہر ہے کہ جناب اس سختی سے، یہ زہر دلوا دینے سے، قید و بند کر دینے سے شاید آواز حق دب جائے، شاید آواز امامت پیام امامت دب جائے، تو اپنے ذوم میں وہ سختیاں اس لیے کرتے تھے۔ یہ ابھی آپ نے سنا، وہ کہتا ہے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ مانتے تھے کہ ان سے بڑا نہ وقت میں کوئی عبادت گزار ہوتا ہے، نہ عالم ہوتا ہے، جی بڑے بڑے مان گئے۔ نہیں مانتے تو آج کے کچھ کیا کہنا چاہیے نام نہاد علمی کتابی نہیں مانتے، ورنہ تو بڑے بڑے جابر سلطان بھی مان گئے کہ پرہیزگاری، تقوی، علم کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے وہ جملہ ہی کافی ہے جو ہم آپ کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ درود ہو جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام پر، جو پوری رات مسلسل عبادت اور استغفار میں گزارتے تھے، سجدہ ریز رہتے تھے، بہت زیادہ مناجات اور نالہ زاری فرماتے تھے۔ امام اس دعا کو بہت پڑھتے تھے کہ خدایا میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور حساب کے وقت بخشش اور رحم کا طلبگار۔ امام یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اب کہا جائے گا کہ جی ان کے باطنی مطالب بھی ہیں، یہ ہمیں دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، یہ ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے دعا اور مناجات، عز و انکساری اس ہستی کی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایک صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان کی قلبی اور روح کی غذا ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے راز و نیاز کرنا، اللہ کریم سے استغفار کرنا، اپنی حاجات طلب کرنا، مومنین کے لیے حاجات طلب کرنا، یہ ان کا جتنا بڑا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، ان کی روح کی یہ پیاس اتنی ہی بڑی ہوگی۔ درگزر اور بردباری، جس کی وجہ سے آپ کو کاظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی غصے کو، سختی کو پی جانے والے، جذبات کو دبا دینے والے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا درگزر اور ان کی بردباری بے نظیر اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل تھی۔ آپ کے لیے کاظم کا لقب اسی خصلت کو بیان کرنے والا اور درگزر کی شہرت کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ کاظم یعنی غصے کو کاظم الغیظ، غصے کو، غیظ کو، غضب کو پی جانے والے۔ اب یہ کون لے گا درس ان کی سیرت سے؟ ہم نے تو باب الحوائج صرف ان کو ماننا ہے، بس بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے سوچنے کو یا سمجھنے کو تیار، یا زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے ان کی مظلومانہ شہادت پر آنسو بہا دیں۔ اب یہ چیزیں کس نے سیکھنی کہ اگر ان کا نام تو موسیٰ تھا، لقب کاظم تھا، تو کاظم کس وجہ سے تھا؟ کس چیز کو وہ پی جاتے تھے؟ کس چیز سے درگزر کرتے تھے؟ یقیناً بری باتوں سے، یقیناً لوگوں کی جہالت پر مبنی باتوں سے یا اپنی ذات پر اٹیک سے درگزر فرماتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ یہ سیرت کا سبق کون لے، کون پڑھائے، کون سمجھائے ہمیں تو اس سے آگے جانے نہیں دیا جاتا کہ وہ جناب شبیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی باب الدرگاہ باب الحوائج جائیں، سلام سرکار کو سلام کریں اور جا کے اپنے لیے منت مانگ کے آ جائیں، بس دیٹس آل، کہانی ختم۔ کسی جگہ لکڑارے نے ہمیں شکر گنجا ڈالا ہوا، جی کسی جگہ 10 بیبیوں کی کہانی نے شکر گنجا ڈالا ہے، کہیں ہمارے پاس جنتریوں نے ہمیں شکر گنجا ڈال دیا۔ جائیں تو جائیں کدھر، ان کی سیرت سے درس کہاں سے لیں؟ تو بہرحال مدینہ میں ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ امام کو دشنام اور توہین کے ذریعے تکلیف پہنچاتا رہتا، دشنام درازی، گالم گلوچ تک آ جاتا تھا، برے القابات سے یاد کرتا تھا، اور اپنے اعمال ان کے سامنے حرکتیں ایسے کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے امام کو تکلیف پہنچے، ذہنی، روحی اور قلبی تکلیف۔
امام کے کچھ صحابیوں نے یہ پیشکش کی کہ جناب اس کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اس کا کام ہم تمام کر دیتے ہیں، ہم سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا، اب یہ درس سیرت رہے، اب سیرت سے یہ درس لیں امام کے جواب سے۔ امام نے لوگوں کو اس کام سے منع کیا، پھر اس کے بعد اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر جو مدینے سے باہر ایک کھیت میں تھا خود تشریف لے گئے سرکار۔ یہ دیکھیں، یہ صدقے جائیں ایسی ہستیاں کس کے پاس ہیں؟ اور بھائی کوئی سامنے بھی تو آئے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا اس طرح سے اقرار نہیں کرتا، تو پھر ان کے کیلیبر کی، ان کے لیول کی کوئی ہستیاں بھی تو لائیں۔ خدا کی قسم، میں نے کہا مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر کسی نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور تعریف اور توصیف کی اس عنوان سے کہ نہیں یار، ہر زمانے میں نہ ان سے بڑا۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ معصومیت کا آپ کہاں سے لے آئے غیر نبی کے لیے، ہمارے بھائی ہیں، ان تک جو معاملہ پہنچا جیسا پہنچا ان کا حق ہے ایسے سوال کرنا۔ ان میں کوئی جان بوجھ کر آل محمد ناسبیوں کے علاوہ، یہ میری بات یاد رکھیے گا میرے محترم سننے والوں، کوئی ہمارا اہل حدیث بہن بھائی، کوئی ہمارا سنی بہن بھائی ناسبیوں کے علاوہ، میں پھر کہہ رہا ہوں جو تلے ہوئے ہیں دشمنی اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی بیچارہ سنی، کوئی بیچارہ اہل حدیث کا بھائی بہن، کوئی آل محمد سے جناب بغض و ناد نہیں رکھنا چاہتا، سب ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، سب ان کی عزت اور احترام کے قائل۔ لیکن کیا کریں، روایات ہمارے تک آئی ہیں، معصوم ہیں، ہمارے تک روایت آئی ہیں کہ آئمہ برحق ہیں، ان تک روایات ملی جلی چلی گئیں۔ اب 25 سال 30 سال ایک مکتب میں گزارتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، جو سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آپ اپنی فکری دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے کریں، سیرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں سجائیں، لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ معترف ہوں، لوگ مانیں کہ یار اپنے دور کا امام جو ہوتا ہے وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے اور سب سے متقی اور پرہیزگار شخصیت بھی ہوتی ہے۔ تو خیر، امام تشریف لے گئے، وہ شخص چلانے لگا کہ ہمارے کھیتوں کو پامال نہ کریں۔ حضرت نے کوئی پرواہ نہیں کی اور سواری ہی کی حالت میں اس کے پاس پہنچ گئے، اور سواری سے اترنے کے بعد اس سے مسکرا کر پوچھا، اب یہ وہ بندہ ہے جو امام کو بالمشافہ سامنے بدتمیزیاں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے امام ذہنی کوفت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہترین پیام عمل ہے آج کے درس کا، اور امام کی شہادت پہ اگر ان کو آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اس سیرت سے ضرور استفادہ کریں۔ اچھا، مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ اس زراعت کے لیے کتنے پیسے تم نے خرچ کیے؟ اس نے جواب دیا جناب 100 دینار۔ آپ نے فرمایا کتنے فائدے کی امید ہے؟ اس نے جواب دیا 200 دینار، یعنی 100 انویسٹ کیا ہے، 200 آنے کی امید ہے۔ آپ نے اس کو 300 دینار مرمت فرمایا اور کہا زراعت بھی تیری جس کی تو امید لگائے ہوئے ہے، وہ منافع بھی تیرا، اور اللہ کرے تجھے خدا اتنا ہی دے۔ وہ شخص اٹھا اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اپنے گناہوں سے درگزر کرنے کی خواہش کی اور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے کہ مولا مجھے معاف فرما دیں، آپ کا علم اور حلم اتنا ہے، اتنی درگزر آپ چیزوں کو کرتے ہیں، میں نے تو کوئی موقع جانے نہیں دیا جب میں آپ کو جناب ذہنی کوفت اور اریٹیٹ نہ کرتا ہوں، آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہوں، اور آپ کا یہ اس نے عمل میرے ساتھ۔ امام مسکرائے اور پلٹ گئے۔ اس کے بعد ایک دن وہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ جب امام پر اس شخص کی نظر پڑی تو اس نے کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں قرار دے اور امامت کو کس خاندان میں قرار دے۔ اس کے دوستوں نے اس سے تعجب سے پوچھا کیا بات ہے، تم تو اس دن سے پہلے ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ اس نے دوبارہ امام کے لیے دعا کی اور دوست پھر معترض ہوئے تو وہ دوستوں سے الجھ پڑا، یعنی لڑ پڑا۔ امام نے اپنے صاحب سے جو پہلے اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہا کہ کیا بہتر ہے، تمہاری نیت یا ہمارا سلوک؟ اے غالیو، اے نصیریو، اے بربر کرنے والو، اے تبرے کو ہی مکتب سمجھنے والو، تبرے کی لپیٹیاں لپیٹنے والو، تبرک کو شیعت بنا کے معاشرے میں پیش کرنے والو، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، یہ کو ہماری اپنی لکھی بات نہیں ہے، یہ ہے سیرت اہل بیت۔ یہ امام اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ وہ قتل ہوا شخص بہتر تھا یا یہ چینج ہوا شخص بہتر ہے؟ اس کے اوپر اس عنوان سے کتنا کا کام ہو رہا ہے ہمارے مکتب میں، کتنے یہاں پہ تو علی رضا رضوی جیسے عالم امامہ باندھ کے اور آقا بہجت سے جناب امامہ بندوا کے تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا، یہاں تو وہ جناب گھٹیا مثالیں دیتا ہے جی 3 پیڈل تو 1 گیئر تو فلانا 3 کو پیروں میں رکھو۔ یہ پھر سیرت امام کدھر گئی؟ مجھے بتائیں، ہمیں نام لینے سے ڈر ور نہیں لگتا کسی کا، جو بات کسی کی غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے، بس بات ختم۔ ان سے جا کے یہ پوچھیں، بجائے ہمارے اوپر آپ کومنٹس کریں۔ آپ کو حوالہ دے دیا، کتاب بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ کتاب ہے جہاں سے آپ کو امام کی سیرت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اور اس کو قم میں جناب ایک علماء کی اور پوری ایک جماعت نے گروہ نے ترتیب دیا ہے، اور یہ ساری روایات بڑی محنت سے اکٹھی کی گئی ہیں۔ تو جا کے پوچھیں ذرا علی رضا رضوی سے کہ بھئی 3 کو پیڈل میں رکھو، پاؤں میں رکھو، فلانا کرو، ٹنگنا کرو، طنزیں مارتے ہو عورتوں کی طرح، مجلسیں پڑھتے ہو، اپنی تان و تشریح کے ساتھ مجلسیں پڑھتے ہو، تو یہ امام تو کہہ رہے ہیں اپنے صاحب سے کہ بھئی وہ عمل بہتر ہے کہ یہ عمل بہتر ہے؟
کہ عمل ایسا کرو، اس نے سلوک ایسا کرو کہ اگلے کا سوچنے کا انداز ہی بدل جائے، تو کس کی ماننی ہے آپ نے؟ ان بڑے بڑے ناموں کی؟ مجلس حسین، غم حسین اور فضائل حسین پڑھ کے پلنے والے، ان کو ایموشنل بلیک کر کے مومنین سے استفادہ کرنے والے، باہر کی سیریں کرنے والے، دکھاوے کے لیے روڈ پہ نماز پڑھ کے 80 تصویریں اتروا کے فیس بک پہ پھینکنے والے، یہ ان کی اطاعت کرنی ہے آپ نے یا ائمہ کی اطاعت کرنی ہے؟ کیوں نہیں ان سے اصل چیز آپ مانتے؟ کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ وہ ہاتھ سے بدبختوں لاکھوں روپیہ بھی ان کو دے دیتے ہو اور اپنا دین اور ایمان بھی لٹا دیتے ہو، اصل چیز سے محروم بھی رہ جاتے ہو۔ پہلی قوم ہے ماشاءاللہ، پہلی دفعہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں روپیہ لگا کے اپنی تربیت کا اہتمام کرنے کے بجائے جو عقیدہ تھوڑا بہت اہل بیت کے صدقے اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ بھی ان کے جناب تولہ باز اور فنکاروں کے ہاتھ بیچ کے وہ جاتے ہیں۔ کام اور کوشش، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس زراعت اور کھیتی تھی، آپ خود اس کے کام میں لگے رہتے تھے۔ حسن بن علی آپ کے صحابی اور شاگرد تھے۔ آپ نے باپ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ان کے کھیت میں اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ محنت اور مشقت کی وجہ سے قدموں تک پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا پر قربان جاؤں آپ کے آدمی کام کرنے والے کہاں ہیں؟ آپ کیوں خود مشغول ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے والد سے بھی زیادہ بزرگ افراد آپ نے فرمایا مجھ سے اور میرے والد سے بھی زیادہ بزرگ یعنی بوڑھے افراد اپنے کھیت میں کام کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین اور ہمارے آباء و اجداد۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کھیتی باڑی پیغمبروں، مرسلین اور صالحین کا کام ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پسینہ بہانا ہمارا محبوب ترین کام ہے۔ یہ لیجئے، اب یہ بھی پڑھائی ہے ان 2 لاکھ روپیہ لے کے مجلسیں پڑھنے والے اور اپنی پوری زندگی کو جناب حسین علیہ السلام کی مجالس پڑھ کے گزارنے والے، ان کو یہ بھی روایاتیں پڑھائیں کہ امام تو کہہ رہے ہیں کہ پسینہ بہاؤ، محنت مزدوری کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، مجلسیں پڑھو، بانی اپنی مرضی سے 80 کنال کا بنگلہ تمہیں دے دے، وہ اپنی مرضی سے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ جو پیسے طے کر کے پڑھتے ہو کوئی گنجائش نکلتی ہے اس روایت کے بعد؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اور اس میں ذمہ دار آپ ہیں، ہم ہیں جو لوگ پڑھواتے ہیں، جو کہتے ہیں جی سرکار ٹھیک ہے جناب 2 لاکھ مل جائے گا آ جائیں، بس آ جائیں، 50 لاکھ کا مل جائے گا اشرے کا آ جائیں۔ شٹ اپ، ان کو کال دو اور اپنے کسی بچے کو، بچی کو، کسی کو، خواتین کی مجلس ہے تو بچی کو، مردوں کی مجالس ہے تو کسی بچے کو خود ہمت کر اسی طرح کتاب سامنے رکھ، امام کے فضائل اور مصائب پڑھ۔ کس نے روکا ہے؟ میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں، قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا کہ خلوص نیت سے تیری پڑھی گئی وہ مجلس ان پیشہ وروں کی پڑھی گئی مجلس سے زیادہ پہلے قبول ہوگی۔ وہ تو پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، 80 اس پہ آبجیکشنز لگ جانے ہیں، یہ انشاءاللہ سریعاً قبول ہوگی۔ سخاوت و کرم، جود و کرم 7ویں امام کی صفتوں میں سے ایک بڑی نمایاں صفت تھی۔ آپ نے اپنے مالی امکانات کو جو کھیتی باڑی کے ذریعے آپ حاصل کرتے تھے اس طرح ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ مدینہ میں ضرب المثل کے طور پہ لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے جس کے پاس موسیٰ ابن جعفر کی بخشش و عطا کی تھیلی پہنچ چکی ہو لیکن پھر بھی وہ تنگ دستی کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر، یعنی امام اتنا عطا کر دیتے تھے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اتنا دے دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ لو جی اس کے پاس تھیلی آ گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، جی آپ کی جناب مالی مدد آ گئی، اس کے بعد بھی اگر یہ کہے کہ میں تنگ دست ہوں تو جھوٹا ہے یہ، اس قدر نواز دیتے تھے۔ آپ کی سخاوت و کرم کے بارے میں ابن سباغ مال کی تحریر فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عابد، دانا اور پاک نفس شخص تھے۔ آپ پیسے اور کھانے پینے کا سامان مدینہ کے ستم رسیدہ افراد تک پہنچاتے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ چیزیں آئی کہاں سے ہے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد پتہ چلا۔ ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ بکری تھا، آپ اپنے مطالبات کی وصولی کرنے کے لیے مدینہ آیا لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ واپسی پر امام سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنا ماجرا سنایا۔ امام نے حکم دیا کہ اس کو 300 دینار سے بری تھیلی دی جائے تاکہ وہ خالی ہاتھ اپنے وطن واپس نہ چلا جائے۔ عز و انکساری، تواضع، یہ ساری امام کی سیرت کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا جناب اینڈ کرتے ہیں، اور ابھی تو ہم نے امام کی ایک روایت کچھ گناہان کے حوالے سے، یہ گناہان کبیرہ آیت اللہ شہید دستگیب شرازی کی کتاب اللہ مقامہ ہوں، اس میں سے بھی کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا لیکن وہ پھر ویڈیو کی لینتھ بڑی لمبی ہو جائے گی، اور یہ ہم نے پرہیزگاری کے عنوان سے جو آئمہ نے خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرامین ہیں یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھے، لیکن انشاءاللہ اختصار وقت کے پیش نظر اس کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور اپنے کسی نئے درس میں انشاءاللہ ہمارے اس چینل سے آپ کو ابھی بہت زیادہ نئے سلسلے انشاءاللہ شروع ہوتے ملیں گے، جس میں امام شناسی، جس میں نفس شناسی، جس میں گناہان کبیرہ، یہی آیت اللہ دستگیب شرازی کی کتاب کو انشاءاللہ درس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چونکہ ہمارا جو مقصد ہے
نہ کسی قسم کی گروپ بندی میں انوالو ہونا ہے، نہ شخصیات کا دفاع ہے، نہ شخصیات پرستی کی طرف اپنے آپ کو یا اپنے سننے والوں. ہمارا مقصد ہے کہ جب تک علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس امامت اور حکومت کے خواہش مند ہیں ہم دنیا میں دیکھنے کے لیے، یا امام زمان کی وہ خلافت الہیہ اور حکومت الہیہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی جا رہی ہیں، میرا ماننا ہے جب تک میں جیسا گناہ گار، مجھ جیسا خطا کار اس حکومت کو اپنی ذات پر، اپنے گھر پر نافذ نہیں کر لیتا، اس سے آگے خواب دیوانے کا خواب ہے. اور جس علم نے مجھے ابھی اس قابل ہی نہیں کیا کہ میرے نفس پہ علی حکمرانی کرے، تو میں کیسے خواب دیکھتا پھر رہا ہوں کہ علی کی حکومت کا نظارہ آ جائے. تو مومنین اپنی، سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کی، اپنے بچوں کی، اور اس کے بعد آپ سب کی تعلیم و تربیت کے لیے الحمدللہ ہمارے سلسلے جاری و ساری رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے اور آپ سے بھی ملتمس ہے کہ کچھ صحت کے معاملات اور کچھ ویسے پریشانیاں اور اسباب کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم کافی پیچھے جا رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقہ سے، کلام شفا قرآن مجید فرقان حمید کے صدقہ سے، بیمار کربلا کی بیماری کے صدقہ سے، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے صدقہ سے تمام مریضان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. ان کو اپنی جوار رحمت اور قرب معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین. اس کے ساتھ اختتام میں ایک چیز جو عقیدہ باب الحوائج کے حوالے سے ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام، جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام معذرت کے ساتھ یہ بات پہلے کرنے کی لیکن مجھے اختتام پہ یاد آئی، جو باب الحوائج کا عقیدہ ہے وہ بالکل اسی عنوان سے ہے جس عنوان سے یہ سارے باب الحوائج ہیں. ان تین شخصیات کی مظلومیت اور مصیبتیں جو انہوں نے جھیلی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، اس کی وجہ سے ٹائٹل زیادہ تر انہی تینوں معصوم ہستی، امام معصوم اور جناب علی اصغر اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ حاجات پوری کرنے کا، مانگنے کا اب بس یہ ہے اور اللہ کو سکپ کر دیا جائے. یہ بھی اسی طرح عنوان وسیلہ ہے کہ ان کے در پہ آنے والے کی اللہ تعالیٰ مشکلات حل کر دیتا ہے ان کے صدقے، ان کی اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے ان کے صدقے. اور غیبی طور پہ بھی، یعنی ظاہری طور پہ بھی ہم وسیلہ کے قائل ہیں اور ہم ان کی برزگی زندگی سے بھی بطور بعنوان وسیلہ استفادہ کے قائل ہیں. اگر ہمارا درود ان تک پہنچ سکتا ہے تو یقیناً اللہ کے حضور دعا کی درخواست بھی ان تک پہنچ سکتی ہے. تو یقیناً امام باب الحوائج ہے، حاجات پوری ہونے کا دروازہ ہے، لیکن با مقام و با عنوان وسیلہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار مبارک پر جا کر یا یہاں بیٹھ کے ان کا واسطہ، دنیا میں کہیں بیٹھ کر آپ ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں تو اللہ کریم ناکام و نامراد نہیں لوٹاتا.